بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص کا بیان چل رہا ہے۔ خاص کی 2-3 مثالیں ماقبل میں گزر گئیں اور مثال ابھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ علیہ السلام ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ آپ نے خاص کی تعریف پڑھی کہ خاص وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم یا مسمع معلوم یعنی ذات معلوم کے لیے انفرادی طور پر، اور خاص کا حکم یہ پڑا کہ خاص کا جو معنی اور مفہوم ہے اس پر عمل کرنا لازمی قطعی طور پر واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر خاص کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو اگر جمع اور تطبیق کی صورت ممکن ہو، یعنی خطاب اللہ کے خاص اور خبر واحد یا قیاس کے حکم میں تطبیق اگر دی جا سکتی ہو، خاص کے حکم میں کوئی کمی بیشی زیادتی بدلاؤ کیے بغیر، تو تطبیق دے دی جائے گی، اور اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا، اس کے مقابل جو خبر واحد یا قیاس ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب پڑھا نا، یہ سب اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ مثال دیکھیے۔ فرمایا اسی طرح مثال ہے وہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا حتی تنکیح زوجن غیرہ۔ مسئلہ یہ ہے، امام شافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ خود بالغہ عاقلہ عورت کو بھی اپنے نکاح کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہے، اور نہ عورت کو کسی دوسرے اپنے وارثہ کی یا اپنے کسی قریب عورت کے نکاح کی اس کو ولایت حاصل ہے۔ اگر بالغہ عاقلہ اپنا نکاح خود اپنی مرضی سے کر لے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو کہتے ہیں نکاح منعقد نہیں ہوگا، یا وہ کسی عورت کا اس کی سرپرست کی اجازت کے بغیر عورت اس کا نکاح کر دے، یعنی کوئی عورت ہے اس کے سرپرست بھی ہے مرد لیکن اس کی اجازت نہیں لی، کسی عورت نے اس کا نکاح کر دیا تو بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ حدیث پاک ہے جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ایما امرات نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ وہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنا نکاح خود کیا اپنی ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث پاک میں تو بالکل صریح ہے کہ عورت اگرچہ عاقلہ بالغ ہو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو نکاح محض باطل ہوگا، منعقد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ نے کفو کے اندر اپنا نکاح کیا ہے تو اسے ولی کی اجازت کی حاجت نہیں، اجازت لیے بغیر اگر وہ اپنا نکاح کر لے تو بلا شبہ منعقد ہو جائے گا، اسے اپنے نکاح کی ولایت حاصل ہے۔ دلیل ہماری اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تیسری طلاق کا ذکر کرتے ہوئے رب فرماتا ہے کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے کسی دوسرے مرد سے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ تنکیحہ جو ہے نا، تنکیحہ یہ لفظ خاص ہے۔ کون سا صیغہ ہے یہ؟ صیغہ واحد مؤنث غائب۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ وہ نکاح کرتی ہے یا کرے گی، ایک مؤنث۔ تو مفہومی معنی کیا نکلا؟ عورت کا نکاح کرنا۔ تو تنکیحہ یہ لفظ خاص ہوا نا، ایک معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ معنی معلوم کیا ہے؟ عورت کا اپنا نکاح کرنا، عورت کا نکاح کرنا، یہ معنی معلوم ہے۔ تو خاص اپنے معنی معلوم کے لحاظ سے بتا رہا ہے کہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ خاص
کے موجب پر عمل کرنا واجب ہے بغیر کمی بیشی، بغیر کسی بدلاؤ کے۔ تو اس پر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عورت نے اپنا نکاح کفو میں کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہی وہ حدیث پاک، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں تطبیق ممکن ہے۔ یہ تطبیق دی جا سکتی ہے کہ حدیث پاک میں عاقلہ بالغہ کے خود کے نکاح کیے کو جو باطل قرار دیا ہے، وہ وہ نکاح ہے جو وہ غیر کفو میں کر لے، غیر کفو میں کر لے، وہ نکاح ہے، ٹھیک ہے، وہ باطل ہے۔ متاخرین کا مذہب یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوگا۔ اور قرآن مقدس نے جس نکاح کا اختیار دیا ہے وہ نکاح ہے جو وہ اپنے کفو میں کرے۔ اس طرح کریں گے تو تطبیق ہو جائے گی۔ اور اگر حدیث کے اندر یہ تطبیق اور یہ تعبیل نہ مانے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر وہ چونکہ حدیث خبر واحد ہے اور یہ آیت کریمہ میں تنکیہ لفظ خاص ہے، اگر خبر حدیث پر ہم عمل کریں تو لفظ خاص پر عمل کا ترک لازم ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور حدیث کو یہاں چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب امام شافعی علیہ رحمہ اس صورت میں نکاح کو منعقد ہی نہیں مانتے ہیں اور ہم اس کو منعقد مانتے ہیں، تو اب اگر کسی عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، تو اب اس نکاح کے منعقد ہونے نہ ہونے میں جو اختلاف ہے نا، اس کی وجہ سے اور مسائل میں بھی اختلاف ہوگا۔ پہلا اختلاف تو یہی ہوگا کہ جو عورت نے خود سے نکاح کر لیا ہے کسی مرد سے، اس مرد کو اس سے وطی حلال ہوگی نہیں ہوگی؟ امام شافعی فرماتے ہیں وطی حلال نہیں، کیونکہ نکاح نہیں ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک وطی حلال ہوگی کیونکہ نکاح منعقد ہے۔ دوسرا مسئلہ آئے گا مہر، نفقہ اور سکنا کے لازم ہونے کا، کہ اس نکاح میں جو مہر بنایا گیا اور عورت جو نکاح کی وجہ سے نفقہ اور رہائش کی مستحق ہوتی ہے، وہ شوہر کے ذمہ لازم ہوگی یہ سب چیزیں یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک تو لازم ہوں گے کیونکہ نکاح صحیح ہے۔ مہر بھی شوہر پر واجب ہوگا، نفقہ دینا بھی واجب ہوگا، عورت کو سکنا دینا، رہائش کے لیے جگہ دینا بھی واجب ہوگی شوہر پر۔ امام شافعی کے نزدیک کچھ نہیں ہوگا کیونکہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا ہے۔ وہ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ہوگا مختلف ہی کہ ایسے نکاح کے بعد اگر وہ آدمی سے طلاق دینا چاہے تو طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی؟ ہمارے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ نکاح منعقد ہے، تو طلاق بھی ہو جائے گی۔ ان کے نزدیک نہیں ہوگی کیونکہ جب نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو وہ عورت اس کے لیے اجنبیہ ہے، اجنبیہ کو طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ جب نکاح نہیں تو طلاق کیسی؟ ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ عورت جس نے خود نکاح کیا، اگر اس کا یہ آدمی اس کو 3 طلاقیں دے دے تو پھر بغیر حلالہ کیے دوبارہ اس سے نکاح کرنا اسے جائز ہوگا یا نہیں؟ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوگا کیونکہ نکاح صحیح تھا، 3 طلاقیں دیے، طلاق مغلظہ باقی ہوگی۔ طلاق مغلظہ دینے کے بعد حل جدید کے بغیر پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ تنکحہ زوجا غیر، اللہ کا ارشاد ہے، جب تک کہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے تب تک پہلے والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے قول قدیم ان کا اور ان کے اصحاب کا یہی ہے کہ یہ عورت بغیر حلالے کے بھی نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ پہلا نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا نا، تو 3 طلاقیں دی، وہ 3 طلاقیں ہوئی نہیں، وہ تو لغو چلی گئی سب۔ اگر نکاح کرنا چاہے عورت اس آدمی سے تو کسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن ان کے متاخرین جو ہیں، بیٹا کیا ڈیٹیل میں سمجھنا ہے؟ اتنی ڈیٹیل میں تو سمجھا رہا ہوں میں تمہیں، ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو میں تمہیں پرسنل میں سمجھا دوں گا، ابھی سبق سمجھ لو تم۔ اگر تم میرے سامنے ہوتی تو اعتراض کرتی، میں اس کا جواب دیتا۔ اب ایسے مجھے نہیں پتا تمہارے دماغ میں کس چیز کی ڈیٹیل تم کو جاننی ہے نا؟ یا تو تم لوگ لائیو آ جاؤ، میں مائک آن کر دے رہا ہوں تو آپ مجھے بتاتی رہو کہ حضرت اس صورت میں کہو، تو میں بتاتا رہوں گا۔ ایسے مجھے کیا پتہ لگے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور میں کس چیز کی ڈیٹیل کروں؟ میں تو باقی بہت تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ پہلے تم سبق سمجھ لو، اس کے بعد ڈیٹیل جو ہے میں بتا دوں گا۔ اگر میں تمہارے میسیجز پر دھیان دوں تو میں سبق کی تقریر نہیں کر پاؤں گا، کتاب دیکھوں یا میسج دیکھوں یا سمجھاؤں مفہوم کو، ہے نا؟
ہاں، تو امام شافعی علیہ رحمہ کے جو متاخرین ہیں، انہوں نے ہماری والے جیسے جو ہمارا موقف ہے وہی لیا کہ اگر اس عورت کو اس کا آدمی 3 طلاقیں دے دے تو بغیر حلالے کی یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب میں ترجمہ لگاتا ہوں، دیکھیے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خاصٌ فی وجود النکاح من المرد، یہ خاص ہے عورت کی جانب سے نکاح کے پائے جانے میں. فلا یترک العمل به، تو اس پر عمل ترک نہیں کیا جا سکتا، بما روی عن النبی علیہ السلام، اس روایت کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا ایما امراۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، کہ جو عورت اپنا نکاح خود کر لے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل باطل باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. ٹھیک ہے، تفصیل میں نے اختلاف بتا دیا، دلیلیں بتا دی. فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطِي، اور اس کی وجہ سے اختلاف متفرع ہوگا، یعنی جب نکاح کے منعقد ہونے نہ ہونے میں ہی حنفیہ اور شوافی کا اختلاف ہو گیا. احناف اس نکاح کو منعقد مان رہے ہیں، شوافی نکاح کو منعقد ہی نہیں مان رہے ہیں. تو جب انعقاد اور عدم انعقاد میں اختلاف ہو گیا تو اب اختلاف ہوگا بعد کے مراحل میں اور کچھ اور مسائل میں بھی. وہی بتانا ہے کن کن مسئلوں میں اختلاف ہوگا. وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي حَلِّ الْوَطِي وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنَةِ، اور اس سے اختلاف متفرع ہوگا وطی کے حلال ہونے میں، ہمارے نزدیک حلال ہے ان کے نزدیک نہیں. ولزوم المہر والنفقۃ والسکنہ، مہر، نفقہ یعنی خرچہ عورت کا، سکنہ اور اس کے لیے رہائش کی جگہ، ان تینوں چیزوں کے لازم ہونے میں ہمارے نزدیک لازم ہوں گی شوہر پر، ان کے نزدیک نہیں. ووقوع الطلاق، اور طلاق کے واقع ہونے میں ہمارے یہاں شوہر طلاق دے گا ہو جائے گی، ان کے یہاں نہیں ہوگی. والنکاح بعد الطلقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما اختاره متاخرون منهم، اور 3 طلاقوں کے بعد نکاح کرنے کے بارے میں بھی اختلاف ہوگا اس کے مطابق جس کی طرف ان کے قدیم امام شافعی کے قدیم اصحاب گئے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ بغیر حلالے کی وہ پھر نکاح کر سکتی ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا. تو ان کے جو قدیم ساتھی ہیں ان کے مذہب کے مطابق اس میں بھی اختلاف ہوگا. بخلاف مختارہ المتاخرون منہ، بخلاف اس کے جس کو ان میں سے متاخرین نے اختیار کیا، یعنی متاخرین شوافی نے جو اختیار کیا مذہب، اس کے مطابق ہمارے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہم کہتے ہیں وہی جو ان کے متاخرین شوافی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بغیر حلالہ کے نکاح نہیں ہو سکتا. اب بیٹا عام کی بحث شروع ہو رہی ہے، اس کو میں کل پڑھاتا ہوں.